سوشل چینج اینڈ دی ڈیولپڈ ورلڈ. اب ہم اس کو کانسیپٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اور جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کا سوشل چینج کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن اس ماڈیول میں بالخصوص ہم بات کریں گے کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جس کو ایڈوانس ورلڈ کہہ رہے ہیں، جس کو ویسٹرن ورلڈ کہہ لیں، لیڈ بائی امریکہ، جس کو آپ دی ویسٹ کہہ لیں، اس کے اندر اور اس کی وجہ سے جو سوشل چینج آل اوور دی ورلڈ آ رہی ہے یا ان کی اپنی سوسائٹیز میں آ رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن ایک انتہائی اہم جو چیز جس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، وہ ڈیبیٹ اس بیان کو سنیں کہ کلارک نے کیا کہا تھا. کلارک نے کہا کہ many of us are lucky enough to live in a place where we don't have to worry about getting clean water and nutritious food that is likely because we live in a developed country. تو کلارک کے ساتھ آپ بے شک اختلاف کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم ویسٹ میں رہنے والے لوگ، نارتھ امریکہ میں رہنے والے لوگ، ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس فوڈ ہے، ہمارے پاس کلین واٹر ہے، ہمارے پاس سینیٹیشن کا سسٹم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ویسٹ فخر کرتا ہے. فریڈم کا کانسیپٹ پہ، سائنس کے کانسیپٹ پہ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے کانسیپٹ پہ، اور ڈفرینٹ کائنڈ آف انسٹیٹیوشنل جو بھی آج تک انہوں نے ترقی کی ہے، اس حوالے سے جو کلارک کا کہنا ہے کہ وی آر دا لکی. اگر ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز آر کریکٹرائزڈ ود اے ہائیلی ڈیولپڈ اکانومی. اکانومی کی بات یہاں پہ ہوئی، ایڈوانس انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی بات ہوئی، یعنی ایک تو اکانومی ان کی ڈیولپ ہے، دوسرا انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریل جو ہب ہیں پوری ورلڈ کے، آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھیں تو وہ کلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، اور انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے. اب انفراسٹرکچر انڈسٹریل بھی ہو سکتا ہے، انفراسٹرکچر سوسائٹل بھی ہو سکتا ہے، اور انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں تو وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے. اور کہتے ہیں آگے سب سے جو یہاں اس سلائیڈ میں آخری بات کی گئی، اور وہ دے فیل پراؤڈ، وہ اس اعلان کرنے میں کہ ہمارے پاس جو پاورٹی ریٹ ہے وہ کم ہے، یعنی یہ ان کا کلیم ہے. اور پاورٹی ریٹ ان کا کم کیسے ہوا؟ ان کی وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، اور ہمارا ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کی وجہ سے. اگر ہم اس کو دوسرے اینگل میں دیکھیں، اس کو کمپریہنسولی دیکھیں، تو ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کا ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جس میں لوگوں کے پاس جو پرچیزنگ پاور ہے چیزوں کو خریدنے کی وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان کی لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہے. جو وہ چاہتے ہیں، جن کی اس کو بنیادی طور پہ جو سیوک ایمنٹیز آف لائف ہیں، جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں، وہ ان کی ایک انتہائی اعلیٰ لیول پہ کہہ لیں یا ایک انتہائی مناسب طریقے سے ان کو مہیا ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ جیسے کہ میں آلریڈی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اور وہ انڈسٹریل ریولوشن ہے. اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو انڈر ڈیولپ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ لیس انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہائر پاپولیشن گروتھ، یہ حقیقت ہے. گو کہ ابھی انڈر ڈیولپ جو کنٹری ہیں پاپولیشن کے حوالے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. اور ان امپلائمنٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کا کہ اس میں کون کون سے کنٹری شامل ہیں. ایز اے گروپ ہم دیکھیں تو G7 انتہائی اہم ہے، کیونکہ G7 میں جو لیڈنگ انڈسٹریلائزڈ کہہ لیں یا ڈیولپ کہہ لیں یا اس میں کنٹری ہیں، اور وہ اوور آل ورلڈ پوری کو اکنامک ڈومیننس اور اکنامک پاور ان کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے وہ اہم ہے. اس میں USA، کینیڈا، UK، جرمنی، جاپان، اٹلی اور فرانس شامل ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر جب ہم ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کریں تو ان کے اندر ہمارا جو اگر ہم سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہمارا سب سے اہم بنیادی طور پہ ایمفسس ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح ورک کر رہے ہیں.
فیملی کے پیٹرن کس طرح ورڈ کر رہے ہیں. تو اگر ہم انتہائی دیانتداری سے اس کا تجزیہ کریں تو جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پہ فیملی کرائسس انتہا پہ ہیں. اور اس کی مثال بڑی کلاسیکل اگزامپل جو تھی وہ جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بل کلنٹن جو تھا اس نے بیک ٹو فیملی کے اوپر $1 بلین کمپین جو ہے وہ تشکیل دی تھی تاکہ فیملی کو مضبوط کریں، خاندانی نظام کو مضبوط کریں. لیکن کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو لیس ڈیولپڈ کہا جا رہا ہے وہاں پہ جو خاندانی نظام ہے ابھی کمپیریٹیولی ریلیٹیولی وہ بہتر ہے. دوسری بات ریلیجن کی کہ نو ڈاؤٹ کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس میں نارتھ امریکہ ہے، جس میں یورپ ویسٹ یورپ شامل ہے، اس میں ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں اتنا ریلیجن کو امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی کہ ہمیں لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں دی جاتی ہے. زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریلیجن سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ ان کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا وہ ڈیولپ ورلڈ کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لیس ڈیولپڈ. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یا ہم ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہ 60-70% آپ کو نظر آتا ہے. گو سری لنکا کا زیادہ ہے اور اس حوالے سے انڈیا بھی ہم سے بہتر ہے. لیکن اگر ہم اوور آل کمپیریزن کریں کہ جو ایجوکیشن یا لٹریسی ریٹ جس کو آپ کہہ لیں وہ تو کمپیریٹیولی جو لیس ڈیولپ کنٹری ہیں ان میں یہ کم ہے. پھر آتے ہیں اکنامک سسٹم کے اوپر. اب بھی ہمارا اگر پاکستان کی بات کریں تو زیادہ جو انحصار ہے ہماری پاپولیشن آف پاکستان کی تو وہ 70% ایگریکلچر بیسڈ ہے. لیکن اس میں اگر ہم ورلڈ کی بات کریں، انڈسٹریل ورلڈ کی بات کریں تو ان کا جی ڈی پی کی ریشو جو انڈسٹریز کی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی لیس ڈیولپڈ کنٹری اور پرٹیکولرلی پاکستان، کیونکہ ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈ موڈ آف اکانومی کی وجہ سے بہتر ہوا. اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پہ زیادہ جنریٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو زیادہ امپلائمنٹ کے جو اپرچونٹی ملتی ہیں. پھر بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا صورتحال ہے، کہ جو ڈیموکریٹک وے ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں اور انڈر ڈیولپڈ ہیں جن میں ڈیموکریسی کسی نہ کسی شکل میں. لیکن جو ہمارے جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ڈیموکریٹک پروسیس، الیکٹورل سسٹم اور جو اوور آل گورنمنٹ کی مشینری کہہ لیں، جو انسٹیٹیوشن کہہ لیں، وہ ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ ورلڈ وہ اتنے زیادہ بہتر پرفارم نہیں کرتے ہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. آخری بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تو دیٹ از دا میڈیا. نو ڈاؤٹ کہ میڈیا وہ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، وہ سوشل میڈیا کی بات ہم کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں بے شمار جو ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے میڈیا کی ورکنگ ڈیولپ ورلڈ میں اور لیس ڈیولپ ورلڈ میں.